الشيء القدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. دیکھو بھائیو، دین وہ ہے جو قرآن و سنت میں، دین وہ ہے جو قرآن و سنت میں. قرآن کریم متن ہے، ٹیکسٹ ہے، اور حدیث ہے اس کی شرح ہے. پھر قرآن و حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ فقہ ہے. فقہ کوئی نئی چیز نہیں، جیسے حدیث کوئی نئی چیز نہیں، اصل تو قرآن کریم ہے. اس کی تبیین و تشریح، ایکسپلینیشن سنت ہے. اور فقہ دونوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. بس دین وہ ہے جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے اور فقہ میں ہے. لیکن کوئی بھی محل کتنا شاندار سے شاندار ہو، اگر اس کو بڑھتا جائے، اس محل کو استعمال کیا جائے کہ لمبے عرصے تک، مثلاً 100 سال تک، اور اس محل کی خبر گیری نہ کی جائے، استعمال کرتے رہے برتتے رہے خبر گیری نہیں کی، تو قدرتی طور پر چھت میں مکڑی یا جالیں تن دیں گی. پھر وہ جب جالے زیادہ ہوں گے تو لٹکیں گے. اور دیواروں کو جو پینٹ کر رکھا ہے وہ جگہ جگہ سے پھیکا پڑے گا اور دھبے نظر آئیں گے. اور صحن اس میں جگہ جگہ کھڈے پڑیں گے، جیسے سڑک پر کھڈے پڑ جاتے ہیں. یہ قدرتی عمل ہے. کوئی بھی چیز ایک لمبے عرصے تک چلے، بڑھتا جائے، استعمال کیا جائے اور خبر گیری نہ کی جائے تو یہ صورتحال پیش آتی. گزشتہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب ایک نبی کا لایا ہوا دین لمبا عرصہ ہو کر بگڑتا تھا تو بگڑتا ہی چلا جاتا تھا. پھر جب بالکل لیا بگڑ جاتا تھا تو اللہ نیا نبی بھیجتے تھے. گزشتہ نبیوں کے ساتھ تو یہ معاملہ رہا. اور ہمارے پیغمبر خاتم النبیین ہیں. نبوت کے سلسلہ عربی میں کہتے ہیں چین، زنجیر. نبوت کے سلسلے کی جو چین ہے، زنجیر ہے، اس کی آخری کڑی ہے جس کے بعد اب کوئی کڑی نہیں. تو یہ جو قدرتی عمل ہے، لمبا زمانہ گزرنے سے جو محل میں تبدیلیاں آتی ہیں وہ تبدیلیاں دین میں بھی آئیں گی. پھر قیامت تک حضور کا دین کیسے باقی رہے گا؟ جب بگاڑ آئے گا تو بگاڑ بڑھتا ہی چلا جائے. اس کا انتظام اللہ تعالی نے ایک تو یہ کیا ہے کہ یہ قرآن قیامت تک باقی ہے. اس کا ایک حرف
ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، زبر زیر کو ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. اور جب مذہب کا مد نباتی تو اس کی جو شرح حدیثیں ہیں اگر اس میں کوئی گڑبڑ کرے تو متن کے ساتھ ملا کر معلوم کر لیں گے کہ حدیث گھڑی ہے لوگوں نے. اور فقہ کے مسائل کو بھی قرآن و سنت سے ملا کر کے دیکھ لیں گے کہ بھئی یہ مسئلہ جو لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے لیکن قرآن و حدیث کے مطابق نہیں. جیسے فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ کھڑے ہوں حیا علی الصلاۃ، آپ لوگ نہیں کھڑے ہوتے، حالانکہ فقہ کی ہر کتاب میں مسئلہ لکھا ہے. اور بریلی والے اس پر بڑا زور کا عمل کرتے ہیں. حیا علی الصلاۃ سے پہلے کوئی کھڑا نہ ہو ٹانگیں توڑ دیں گے. تو ابھی فقہ میں لکھا ہے مسئلہ مگر ہم نہیں لیتے. کیوں نہیں لیتے؟ قرآن و سنت کے مطابق نہیں. ترمذی شریف میں روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک مسجد میں نماز پڑھنے گئے. کہیں جا رہے ہوں، راستے میں مسجد آئی، اس مسجد میں نماز پڑھنے گئے. وہاں اذان ہو چکی تھی. پھر نماز سے تھوڑی دیر پہلے مؤذن نے پھر اعلان کیا نماز کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ. تو ابن عمر آخر میں نابینا ہو گئے تھے. تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا ہمیں ان بدعتیوں کی مسجد سے لے چلو. اور چلے گئے، نماز نہیں پڑھی. یہ ترمذی شریف میں روایت ہے. اب ترمذی کی یہ روایت لیں یا فقہ میں جو لیا ہے اسے لیں، لکھا ہے اسے لیں. جو فقہ میں لکھا ہے اسے نہیں لیں گے، جو حدیث میں ہے اسے لیں گے. یا دوسری مثال لو، یہی تصویب دو اعلان ہوں. ایک اعلان تو اذان ہے، حیا علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، مگر لوگ نہیں آئے، آنے میں دیر تھی. تو نماز شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے پھر لاؤڈ اسپیکر مؤذن کھولے گا اور پھر اعلان کرے گا حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح. یہ تصویر ہے. اس تصویر کو بھی ہم نے نہیں لیا. بریلوی والوں کے یہاں اس پر بھی بڑا اہتمام ہے. کیوں اہتمام ہے؟ فقہ میں لکھا ہے، ہم نے نہیں لیا. یہی ابن عمر کی روایت کہ تصویر ہوئی تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا اس بدعتیوں کی مسجد سے ہمیں لے چلو. اور حیا علی الصلاۃ پر کھڑے ہونے کو بھی ہم نے نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ اذان کو تو اذان کہتے ہیں، تکبیر کو اقامہ کہتے ہیں، اور ہم اردو میں تو تکبیر کہتے ہیں. تو ہماری اپنی اصطلاح ہے، لیکن عربی میں تکبیر کو اقامہ کہتے ہیں. اور اقامہ کے معنی ہے کھڑا کرنا. تو جب اقامہ شروع ہوا، کھڑا کرنا پایا گیا، تو اب کیوں نہ کھڑے ہوں گے؟ کھڑا کرنا پایا گیا، اب کھڑے ہو. اب دو مسئلے ہیں. کچھ لوگ اقامہ شروع ہونے سے پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہے. ابھی اقامہ شروع نہیں ہوا، آپ کو کسی نے کھڑا کیا نہیں ہے، کیوں کھڑے ہو گئے؟ بعض جگہ یہ رواج ہے کہ امام صاحب سب سے پہلے مصلی پر آ جائیں گے، مؤذن کھڑا ہو جائے گا، لوگ بھی کھڑے ہو جائیں گے، صفیں سیدھی ہو جائیں گے، تب اقامہ شروع ہوگا. ارے بھائی اب تو سب لوگ کھڑے ہو چکے، اب کائے کا اقامہ ہے؟ اقامہ کھڑا کرنا، اب کائے کا کھڑا کرنا؟ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مؤذن کھڑا ہو اور وہ اقامہ شروع کرے گا. اس نے اقامہ شروع کیا، اب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں سب آ کر کے سب بندی کریں گے. امام صاحب بھی اٹھ کر مصلی پر آئیں گے. پھر جب اقامہ پورا ہو جائے گا تو اب امام صاحب صفوں کا جائزہ لیں گے کہ
کہ صفحے درست ہیں یا نہیں. اگر گڑبڑ ہے تو صفحے درست صحیح کروائیں گے. اقامہ کے بعد خلفائے راشدین اقامہ کے بعد صفحے درست کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد امام صاحب نماز شروع کریں گے. تو یہ جو بات جگہ ہمارے یہاں رواج ہے اقامہ شروع ہونے سے پہلے کھڑے ہونے کا غلط ہے. یہ شریعت نے اقامہ رکھا ہے, کھڑا کرنا رکھا ہے, تو کھڑا کرنے سے پہلے کیوں کھڑے ہوئے آپ؟ اور بریلی والے کہتے ہیں کہ نہیں اقامہ شروع ہو جائے تب بھی بیٹھے رہو, یہ علیہ السلام پر کھڑے ہونا کیوں بھائی؟ جب اقامہ پایا گیا, کھڑا کرنا پایا گیا, تب کیوں بیٹھے رہے؟ تو پہلے والا عمل بھی غلط ہے, یہ بریلیوں کا عمل ہے یہ بھی غلط ہے. جب اقامہ پایا گیا, کھڑا کرنا پایا گیا, تب کیوں بیٹھے رہے؟ کہ فقہ میں لکھا ہے. فقہ میں جو لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اقامہ شروع ہونے کے بعد کوئی بیٹھا رہے تو حی علی الصلاۃ تک بیٹھے رہنے کی گنجائش ہے. جب اس نے حی علی الصلاۃ کہا, نماز کے لیے آؤ, اب وہ ایک آدمی وہاں بیٹھا بیٹھا اب بھی مکھیاں مار رہا ہے. کیوں بھائی تو کیوں مکھیاں مار رہا ہے؟ اللہ کا داعی تو بلا رہا ہے نماز کے لیے آؤ. لہذا اب کھڑے ہونے میں تاخیر میں جائز نہیں. یہ مطلب ہے اس عبارت کا. لوگ کھڑے ہوں حی علی الصلاۃ پر, یعنی کھڑے ہو جائیں. اب بیٹھا رہنا جائز نہیں کیونکہ اللہ کے داعی کی مخالفت ہے. لیکن اس سے پہلے کھڑا ہونا جائز نہیں, یہ اس عبارت کا مطلب نہیں ہے. کیونکہ تکبیر شروع ہو گئی, تکبیر کا نام اقامہ ہے, کھڑا کرنا پایا گیا, پھر کیوں لوگ کھڑے تھے؟ تو میں سمجھا یہ رہا کہ مذہب اسلام کی بنیاد کتاب اللہ پر ہے. یہ ٹیکسٹ ہے, متن ہے, اور متن جب تک محفوظ ہے کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی. اگر کوئی گڑبڑ کرے گا تو اس کو ٹھیک کر دیا جائے گا. اور حدیث اور سنت یہ قرآن کی تبیین و تشریح شرح ہے, ایکسپلینیشن ہے. اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی. لا تبدیل لکلمات اللہ. اور حدیث حضور کا کلام ہے, انسان کا کلام ہے. انسان کے کلام میں گڑبڑ کی جا سکتی, اور لوگوں نے کی, حدیث گڑھی. مگر محدثین نے گڑھی ہوئی حدیثوں کو صحیح حدیثوں سے ایسے الگ کر دیا جیسے گوندے ہوئے آٹے میں اگر کوئی بال رہ جائے تو بال پکڑ کر کے آہستہ سے کھینچ لو تو بال پر آٹا ذرا بھی نہیں آئے گا, اور بال کا ذرا بھی جز آٹے میں نہیں رہے گا. سارا بال نکل آیا, آٹا نہیں آیا, بال کا کوئی جز آٹے میں نہیں رہا. اس طریقے سے محدثین نے گھڑی ہوئی حدیثوں کو صحیح حدیثوں میں سے کھینچ کر نکال دیا, دودھ کا دودھ, پانی کا پانی. اور میں نے کہا کہ قرآن و سنت کا نچوڑ اور خلاصہ ہے فقہ. فقہ میں بعض مسائل ایسے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے خلاف ہے. زمانے کے لکھنے والوں نے لکھ دی. جیسے مثال تمہیں ترمذی شریف میں حدیث ہے, اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر پر لکھنے سے منع کیا. اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے ترمذی شریف نے کہ حضور نے قبر پر لکھنے سے منع کیا. اور ہماری فقہ میں یہ لکھا ہے کہ بڑے آدمی کی قبر پر کتبہ لگا سکتے ہیں. حدیث تو منع کر رہی ہے, فقہ میں یہ لکھا ہے کہ بڑے آدمی کی قبر پر کتبہ لگا سکتے ہیں. اب بڑا کون ہے کیسے مت جانو گے؟ فٹا لے کر ناپو گے؟ ہر آدمی اپنے خاندان میں بڑا ہے. دوسرے اس کو بڑا نہ مانے لیکن ہر آدمی اپنے خاندان میں بڑا ہے. تو پھر سارا قبرستان عیسائیوں کا قبرستان بن جائے گا. عیسائیوں کے قبرستان میں چلے جاؤ, کتبے ہی کتبے کھڑے ہیں. تو ہر میت
اس کے گھر والوں کے نزدیک بڑی ہے، محبوب ہے، تو ہر آدمی کتبہ لگائے گا. جب ہر آدمی کتبہ لگائے گا تو اس مسلمانوں کا قبرستان باقی نہیں رہے گا، عیسائیوں کا قبرستان بن جائے گا. جیسے آج کل معذور لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اور یہ کرسی کا رواج اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ 50 سال ہوتے ہوتے ہماری مسجدیں چرچ بن جائیں گی اور سارے ہی نمازیں چیئرمین بن جائیں گے، کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھیں. 50 سال گزرتے گزرتے یہ حال ہو جائے گا، مسجد میں سب کرسیاں سب چرچوں میں سب کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. سینیگوگ میں، یہودیوں کی عبادت گاہ میں، سینیگوگ میں سب کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں بھی آ جائے گا کہ سبھی کرسی پر بیٹھ رہے ہیں چیئرمین صاحب. کوئی کہے کہ معذور ہے، وہ کرسی پر نہیں بیٹھے گا تو کیا کرے گا؟ سوال یہ ہے کہ اسلام پر 14 صدیاں گزر گئی ہیں، 1400 سال ہو گئے ہیں. کیا ان 1400 سال میں کوئی معذور نہیں تھے؟ آج ہی 15ویں صدی میں لوگ معذور ہو گئے. معذور تو ہمیشہ ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، اپاہج بھی ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے تھے؟ کرسیوں پر بیٹھنے کا تو رواج نہیں ہے، اور فقہ کی کسی کتاب میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر زمانے گزشتہ میں اس کا رواج ہوتا تو فقہ میں اس کے مسئلے ہوتے. وہ کیا کرتے تھے؟ زمین پر بیٹھتے تھے جس طرح بھی بیٹھ سکتے، اور نماز پڑھتے تھے، رکوع سجدہ کرتے تھے. اور جب آپ کرسی پر بیٹھیں گے تو رکوع سجدہ تو کر ہی نہیں سکتے، اشارہ ہی کریں گے. اور نیچے بیٹھیں گے تو قیام گیا، معذور ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھا رکوع سجدہ تو کرے گا. کرسی پر بیٹھنے کا پہلا نقصان کہ رکوع سجدے گئے. حالانکہ نماز کا نچوڑ سجدہ ہے. حدیث میں ہے کہ جب بندہ سجدے میں زمین پر سر رکھتا ہے تو زمین پر نہیں رکھتا سر، اللہ کے قدموں پر سر رکھتا ہے. پھر 14 صدیوں میں لوگ معذور تھے اور کرسی پہ بیٹھ کر پڑھنے کا رواج نہیں تھا. نیچے بیٹھ کر پڑھتے تھے، رکوع سجدہ کرتے تھے. اور آج بھی انڈیا کی بات میں کہہ رہا ہوں، پورا انڈیا کہیں کسی مسجد میں چلے جاؤ کوئی کرسی نہیں ملے گی، اور گجرات میں چلے جاؤ بس کرسیاں ہی کرسیاں مسجدوں. کیوں پورے ہندوستان میں، انڈیا میں معذور نہیں؟ سارے معذور گجرات میں گھس گئے. جیسا یہ رواج چل پڑا ہے کہ گھروں میں کرسیوں پر بیٹھتے ہیں تو مسجد میں بھی کرسیوں پر کون نیچے بیٹھے؟ ارے گھروں میں تو تم سر ابھار کر چلتے ہو، اور مسجد میں تو یہ سر زمین پر رکھنا پڑے گا، پیروں کے لیول پر لانا پڑے گا، تب نمنا ہوگا، نماز ہوگی، تب عبادت ہوگی. تو گھروں میں جو کرتے ہو ٹھیک، کرسیوں پر بیٹھتے ہو، لیکن مسجد میں کرسی پر نہیں بیٹھنا. مسجد میں تو بدن کا جو طرف اعلیٰ ہے اوپر کا ہے، اس کو پیروں کے لیول پر لانا ہے، اس تب سجدہ ہوتا ہے. اور اتنا جھکنا نمنے کا نام ہے نماز، عبادت. خیر بات لمبی ہو گئی. میں جو سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فقہ میں بعض مسئلے لکھے ہیں کہ بڑے آدمی کی قبر پر تقویٰ لگا سکتے ہیں، اور اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث کہتی ہے کہ حضور نے قبر پر تقویٰ لگانے سے منع کیا. اب کس کو لیں گے؟ فقہ میں لکھا اسے لیں گے یا حدیث میں ممانعت اسے لیں گے؟ جو حدیث میں ہے وہ لینا ہے. لیکن کچھ لوگ قبروں پر تقویٰ لگاتے ہیں
دیوبند میں آؤ گے تو وہاں دیوبند اکابر جس قبرستان میں لیٹے ہوئے ہیں وہاں بھی لوگوں نے کتبے لگا دیے، ہر قبر پر نہیں، بعض قبروں پر۔ تو سنو میرے بھائی، حجت قرآن و سنت، لوگوں کا عمل حجت نہیں۔ اگر دیوبند کے قبرستان میں کتبے لکھے یہ کوئی دلیل نہیں، دلیل قرآن و سنت ہے۔ اور ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ حضور نے قبر پر لکھنے سے منع کیا، کتبہ لگا دیا، کوئی آیت بھی لکھ ڈالی، نم 786 تو لکھا ہی، پھر اس کے پسماندگان میں سے قبرستان میں کوئی جاتا ہی نہیں، تو اس کتبے پر کتے پیشاب کرتے ہیں، پیچھے پسماندگان آتے جاتے رہے تو ٹھیک ہے، لیکن کتنے ہیں جن کے پسماندگان آتے جاتے ہیں؟ اب کوئی قبرستان کتبہ تو لگا دیا، نہ آتا جاتا تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اس کتبے پر کتے پیشاب کرتے ہیں۔ اور اس قبر والے کو کون جانتا ہے کہ کون ہے؟ کتبہ لگا ہوا ہے لیکن کون پڑھتا ہے اسے، اور کون جانتا ہے؟ لکھ پڑھے بھی تو 50 سال ہونے کے بعد میں اس کو بھی لوگ کوئی پہچان نہیں سکے، مگر لوگ نہیں مانتے۔ اسی طرح کا ایک مسئلہ یہ ہے، مجھے رات لوگوں نے بتایا کہ یہاں لوگ نماز سے فارغ ہو کر آگے بڑھ کر نفلیں پڑھنے کو مایوب سمجھتے ہیں کہ پیچھے ہٹو، اور پیچھے ہٹ کر پڑھو، آگے بڑھ کر مت پڑھو۔ یہ رات کو مجھے بتایا کسی نے کہ یہاں یہ بات ہے، یہ غلط بات ہے، آگے بڑھ کر پڑھو، پیچھے ہٹ کر پڑھو، دونوں باتیں یکساں ہیں۔ جیسا کچھ لوگوں میں، خاص طور پر گجراتیوں میں، یہ خیال ہے کہ جب تک اذان نہ ہو پوری ہو جائے وہاں تک اس نماز کی سنتیں نہیں پڑھ سکتے، آئیں گے آ کر بیٹھ جائیں گے، جب اذان ہوگی اس کے بعد کھڑے ہو کر سنتیں پڑھیں گے۔ یہ بھی غلط ہے۔ کسی بھی وقت کی سنتیں جب وقت ہو گیا اب آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، وقت سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، لیکن نماز کا جب وقت ہو گیا تو اب آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ دلیل، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ زوال ہوتے ہی حضور 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ ظہر کی اذان تو دیر سے ہوتی تھی، خاص طور پر گرمیوں میں تو دیر سے ہوتی تھی، مگر حضور زوال ہوتے ہی 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ یہ 4 رکعتیں کیسی تھی؟ شوافے کہتے ہیں یہ سنت زوال تھی، ان کے یہاں زوال پر 4 رکعتیں پڑھنا سنت ہے، یہ مستقل نماز ہے۔ جیسے ابھی سورج نکلے گا، جب سورج نکلے گا تو لال تھالی ہوگا، پھر کیوں لال تھالی ہوگا؟ لال تھالی ہے نہیں، وہ دوپہر کو جیسا سورج تھا ایسا ہی ہے، پھر وہ لال تھالی کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس کی کرنیں سیدھی پڑتی ہیں، جو ہوتا ہے اونچا ہوتا ہے کہ وہ کرنیں ٹیڑھی ہوتی نیچے آتی ہیں، اور سر پہ جاتے تو بالکل سیدھی ہو جاتی ہیں، گرمی بڑھ جاتی ہے۔ تو جب سورج نکل کر اونچا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا 15 منٹ گزر جاتے ہیں تو اب سورج چمکنے لگتا ہے، پہلے لال تھالی تھا، اب سورج چمکنے لگتا ہے۔ اشراق کے معنی ہے سورج کا چمکنا۔ جب تک سورج چمکے نہ نفلیں پڑھنے کی ممانعت، اور جب سورج چمک گیا اشراق ہو تو پڑھو نفلیں۔ اور یہ مستقل نماز ہے، اشراق کی نماز مستقل نماز ہے۔ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب سورج نکل کر کے اونچا ہو جائے اور چمکنے لگے تو اب پڑھو۔ اسی طرح سے شوافے کہتے ہیں کہ سورج ڈھلا، زوال ہوا،
2-4 رکعتیں پڑھو، یہ مستقل نماز ہے، اس کا نام انہوں نے سنت زوال رکھا۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ظہر کی سنتیں وقت ہوتے ہی حضور پڑھ لیتے، یہ حنفیہ کی رائے ہے۔ اس لیے ہماری کتابوں میں سنت زوال مستقل کوئی نماز لکھی ہی نہیں، اور یہ حدیث تو ہے۔ تو حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ ظہر کی سنت تھی، جو وقت ہو گیا، زوال ہو گیا، تو وقت ہوتے ہی حضور ظہر کی سنتیں پڑھ لیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ سنتیں پڑھنے کے لیے اذان کا انتظار جو لوگ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں، وقت ہونے کے بعد آپ اس وقت کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ گھر میں پڑھیں زیادہ بہتر ہے، مسجد میں آ کر پڑھیں، مسجد میں پڑھیں۔ ایک اسی سے لگتا ایک دوسرا مسئلہ ہے، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب اذان شروع ہو تو اذان کے درمیان میں نفلیں نہیں پڑھنی چاہیے، باہر سے آئے اذان ہو رہی آ کر فوراً نیت نہیں باندھیں، بیٹھ جائیں، جب اذان پوری ہوگی تب کھڑے ہو کر نیت باندھے، یہ بھی غلط ہے۔ دلیل حدیث شریف ہے اعلیٰ درجے کی صحیح، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی سنتیں لمبی پڑھتے تھے یا مختصر پڑھتے تھے؟ تو ابن عمر نے فرمایا کہ کان یصلی رکعتی الفجر والاذان فی اذنہ، جب صبح صادق ہوئی اور حضرت بلال نے اذان شروع کی تو حضور گھر میں کھڑے ہو کر سنتوں کی نیت باندھی، اذان ہو رہی ہے، سن بھی رہے ہیں، سنتیں پڑھ بھی رہے ہیں۔ یہ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل ہے کہ حضور فجر کی 2 سنتیں پڑھتے تھے، درحالے کہ اذان حضور کے کان میں ہوتے تھے، یعنی اذان سنتے رہتے تھے۔ اذان پہلے شروع ہوئی تبھی تو پتہ چلے گا کہ فجر کا وقت ہو، صبح صادق ہوئی، اذان شروع ہوئی، پتہ چلا فجر کا وقت ہو، اذان شروع ہوئی، اب حضور نے کھڑے ہو کر سنتوں کی نیت باندھی، اذان سن بھی رہے ہیں اور سنتیں پڑھ بھی رہے ہیں، یہ حدیث ہے۔ بس یہ جو خیال ہے کہ لوگ باہر سے آتے ہیں اور آتے ہی اگر تم نفلوں کی نیت باندھو گے تو تحیت المسجد بنے گی، اور آ کر بیٹھ گئے، اذان ختم ہونے کے بعد کھڑے ہو کر نماز نفلیں پڑھی تو آپ کی تحیت المسجد گئی، آ کر آپ بیٹھ گئے، اب تحیت المسجد نہیں ہے۔ تحیت المسجد تو آتے ہی آپ نیت باندھے ہیں تو تحیت المسجد۔ خیر میرے بھائی بات آگے چلی گئی، یہ جو یہاں مجھے بتایا کسی نے، مجھے نہیں معلوم صحیح یا غلط ہے، میں نہیں جانتا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہاں لوگ نماز سے فارغ ہو کر آگے بڑھ کر نفلیں سنتیں پڑھنے کو ٹھیک نہیں سمجھتے کہ پیچھے ہٹ کر پڑھو۔ یہ اللہ جانے لوگ کہاں سے مسئلہ ہے، یہ کسوٹی سمجھو، سونا چاندی پرکھنے کی پتھر ہوتا ہے کسوٹی، یہ کسوٹی سمجھو، جو بات ساری دنیا میں ہے وہ دین کی بات ہے، اور جو بات علاقہ والی ہے یا قوم والی ہے وہ دین کی بات نہیں ہے، وہ ریت رواج اور رسمیں ہیں، کیونکہ یہ قرآن اور یہ حدیث ہے ساری دنیا میں ہے، تو جو قرآن و حدیث کا حکم ہوگا وہ ساری دنیا میں ہوگا۔ جیسے دنیا میں کہیں چلے جاؤ مسلمان اپنے بچوں کا ختنہ کراتے ہیں، تو یہ سنت ہے، قرآن و حدیث کا حکم ہے، تو ساری دنیا کے مسلمان کراتے ہیں۔ اور جو باتیں دین کی باتیں خاص علاقے میں ہوں یا خاص قوم میں ہوں تو وہ دین کی باتیں نہیں، وہ ریت رواج رسمیں اور بدعت ہے۔ ایک کسوٹی بتا رہا ہوں پہچاننے کی سمجھنے،
کیونکہ اگر وہ قرآن و حدیث کا حکم ہے تو یہی قرآن و حدیث ساری دنیا میں ہے، پھر ایک ہی علاقے میں وہ عمل کیوں ہے، ایک ہی قوم میں وہ عمل کیوں ہے؟ بعض باتیں گجرات میں ہی ہیں اور گجراتیوں میں ہی ہیں، ساری دنیا کے مسلمان اسے جانتے ہی نہیں۔ جیسے جنازہ ہوگا تو گجراتی کہیں گے صفحے گنو، تاک صفحے ہونی چاہیے، ووٹ صفحے ہونی چاہیے، ایون نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پتہ نہیں گجراتی کہاں سے لائے؟ پورے ہندوستان میں کہیں ایک صفحے نہیں گنتا کوئی، ساری دنیا میں ہم گھومتے ہیں کہیں کوئی صفحے نہیں گنتا۔ آپ کے دارالعلوم دیوبند میں ہر چوتھے پانچویں دن جنازہ آتا ہے، کوئی صفحے نہیں گنتا کہ تاش صفحے ہیں یا ووٹ صفحے ایون ہے، کوئی نہیں گنتا۔ گجرات میں گجراتیوں میں صفحے گنیں گے کہ دیکھو صفحے گنو، معلوم ہوا کہ دین کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ دین کی بات ہوتی تو ساری دنیا میں ہوتی، قرآن و سنت تو ساری دنیا میں ہے، پھر سب گجراتیوں میں یہ بات کیوں ہے؟ ایک ادب سمجھو، لوگ جو سلام پھرتا ہے اور کوئی کھل کر بیٹھنا چاہتا ہے تو پیچھے ہٹ کر کھل کر بیٹھ جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ کیونکہ جب آپ پیچھے ہٹیں گے تو آپ کی پیٹھ پیچھے والے کے منہ سے لگے گی اور یہ بات اسے ناگوار گزرے گی۔ آپ کو کھل کر بیٹھنا، آگے بڑھ کر بیٹھو۔ آگے بڑھ کر بیٹھنے کی صورت میں اگر لگا تو آپ کا منہ اگلے کی پیٹھ سے لگے گا تو آپ کا اپنا عمل ہے، دیٹس یور چوائس۔ اگر آپ کو ناگوار گزرے گا تو آپ کا اپنا عمل ہے، لیکن آپ پیچھے بیٹھ کر نکل کر کے کھل کر بیٹھیں گے تو اور جو پیچھے ہے اس کے منہ سے آپ کی پیٹھ لگے گی، اس کو ہو سکتا ناگوار گزرے۔ تو یہ جو طریقہ ہے قرآن و حدیث میں تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو طریقہ لوگوں اپنے سہولت کے لیے، بوڑھا آدمی، کمزور آدمی کھل کر بیٹھنے کے لیے بیٹھو، مگر آگے بڑھ کر بیٹھو، پیچھے ہٹ کر نہیں۔ یہ آداب میں سے۔ تو میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ آج امام صاحب نے جو سورت پڑھی ہے اس میں ایک آیت آئی اور وہ کوئی تفصیل کی محتاج نہیں، میں صرف ترجمہ کرتا ہوں۔ میں دیکھ رہا سب کی آنکھیں ٹھیک ہیں، ابراہیم بھائی کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی، اس لیے کبھی تفصیل نہیں کروں گا، ترجمہ۔ اللہ نے فرمایا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ہم سب اللہ کے بندے ایمان لانے والے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو دوزخ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، صرف اپنے آپ کو جہنم سے بچانا کافی نہیں، اپنی فیملی کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ جہنم کیسی ہے؟ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ ایندھن کہتے ہیں جب چولہا جلاتے ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی تتلیاں رکھ کر کے جلتے ہیں، جب جل گیا تب بڑی بڑی لکڑیاں رکھتے ہیں، یہ ایندھن ہے، چولہے کا ایندھن۔ تو جہنم ہے، دہک رہی ہے، اس میں انسان ڈالے جائیں گے جہنمی، اور انسانوں کے جو معبود ہیں پتھر وہ بھی ڈالے جائیں گے، تو پھر جہنم اور بڑھتے گی۔ چولہا جب ہم جلاتے ہیں چھوٹی چھوٹی لکڑیاں تتلیاں جمع کر کے رکھ کر جلاتے ہیں، کہ جب اچھی طرح جلنے لگا تو بڑی بڑی لکڑیاں رکھتے ہیں۔ اب اور دہکے گا، چولہا بھڑکے گا،
ایسے جہنم ہے، دہک رہی ہے، مگر قیامت کے دن اس میں جہنمی انسان ڈالے جائیں گے. انسان جن پتھروں کو پوجتے ہیں وہ پتھر بھی ڈالے جائیں گے. تو اب جہنم اور بڑھے گی. وقودها الناس والحجارہ. اور جہنم میں ذمہ دار فرشتے ہیں. جیسے دنیا میں جیل خانے میں بھی پولیس ہوتی ہے. کیوں جیل خانہ ہے، وہ پولیس وہاں بھی ہے. کہ پولیس کو سزا کیوں؟ سزا نہیں ہے، وہ تو انتظام کے لیے جیل خانے میں ہے. تو جہنم میں بھی فرشتے ہیں جو جہنم کا انتظام کر رہے ہیں. ان فرشتوں کے لیے وہ سزا نہیں ہے، وہ انتظام کے لیے. رات میں نے بتایا تھا کہ کافر کہتے ہیں اللہ کی اتنی بڑی کائنات ہے، اس کائنات کے اکیلا ایک آدمی کیسے اتنی بڑی حکومت چلائے؟ اللہ نے اپنی کائنات کے ڈپارٹمنٹس بنائے اور ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک بڑا بنا دیا ہے. اس کا اختیار، تو جو چاہے کر. جیسے انڈیا جیسا بڑا ملک ہو تو ایک سینٹرل گورنمنٹ پورے ملک نہیں سنبھال سکتی. صوبے بنائے جاتے ہیں اور صوبوں کا پھر وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، کیبنٹ ہوتی ہے، اسمبلی ہوتی ہے، اور وہ اپنے صوبے کا نظام چلانے میں خود مختار ہے. سینٹرل گورنمنٹ کے ماتحت تو ہے، مگر 1% 99% تو آزاد ہے. اس کا وزیر اعلیٰ ہے، اس کی کیبنٹ ہے، اسمبلی ہے، وزیر ہیں، سب چلتا ہے. ایسے اللہ نے بھی ڈپارٹمنٹ بنایا ہے. یہ بارش کا ڈپارٹمنٹ، یہ دولت کا ڈپارٹمنٹ، یہ ٹیچر کا ڈپارٹمنٹ، یہ تندرست ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ، یہ آسمان کا ڈپارٹمنٹ، یہ پون ونڈ ہوا کا ڈپارٹمنٹ. اور ہر ڈپارٹمنٹ کے خدا بنائے ہیں، ذمہ دار بنائے ہیں جن کو پورا اختیار ہے. بس اگر آپ کو بارش چاہیے تو سینٹرل گورنمنٹ کو درخواست دینے سے کچھ نہیں ہوگا. اس ڈپارٹمنٹ کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کی پوجا کرو تو وہ سینٹرل گورنمنٹ سے کہہ کر بارش کروائے گا. یہ ہندوازم کا میتھڈ ہے. ہندوازم کا یہ میتھڈ طریقہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات اللہ کے لیے کیسے چلائے. ہم چھوٹا سا کارخانہ آپ کے لیے نہیں چلا سکتے. اللہ نے بھی اپنی کائنات کے ڈپارٹمنٹ بنائے ہیں اور ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ بنایا ہے اور اس کو اس کے ڈپارٹمنٹ کا اختیار دے دیا ہے. بس اب اس لائن کی چیز آپ کو چاہیے تو صوبے کے وزیر اعلیٰ کی پوجا کرنی پڑے گی، اس سے ڈیمانڈ کرنی پڑے گی. پھر وہ یا تو دے گا یا سینٹرل گورنمنٹ میں سے دلوائے گا. خود دے گا، اس کے اختیار میں ہے تو خود دے گا. یہ ولی ہے کارساز، اور اس کے اختیار میں نہیں ہے تو سینٹرل گورنمنٹ سے سفارش کر کے دلوائے گا. اب یہ وزیر اعلیٰ بن گئے شفیع. قرآن کریم نے کہا سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں. کوئی ولی نہیں ہے، کوئی کارساز نہیں ہے، کوئی شفیع نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. لہٰذا جو کچھ ورشپ بھی کرو اللہ کی، مانگنا ہے وہ بھی مانگو انہیں سے. وہی معبود ہیں، وہی دینے والا ہے، دوسرے کی کوئی طاقت نہیں. اور یہ جو اللہ کی کائنات میں فرشتے کام کرتے ہیں، وہ جیسے جہنم میں فرشتے ہیں ذمہ دار ہے. پھر وہ میں نے رات مثال دی تھی کہ ہم اپنے گھر میں نوکر رکھتے ہیں 10، وہ سب گھر کا کام وہی کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، ہم تو بیٹھے رہتے ہیں. یہ سب نوکر ہی کام کرتے ہیں. لیکن وہ نوکر ہمارے گھر کے مالک نہیں ہو جاتے.
وہ ہماری مرضی کے مطابق کرتے ہیں. تو فرشتے کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ جیسے ہمارے گھر کے نوکر ہیں ایسے وہ اللہ کے بندے ہیں. جو حکم ہوتا ہے کرتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون، اور جو حکم ہوا اس کے نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ جو ان کو حکم دیتے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. جو حکم ہوا فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں. تو یہ فرق سمجھنا چاہیے جو میں سمجھا رہا ہوں. آپ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ کائنات میں تو فرشتے، ہر کام پر فرشتے لگے ہوئے ہیں. اللہ سب کچھ اللہ تھوڑے کر رہا ہے، فرشتے لگا رکھے ہیں. تو میں نے اس کی نوعیت سمجھائی کہ وہ فرشتے لگا رکھے لیکن ان کو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ کارسازی کا اختیار ہے نہ سفارش کا اختیار. اور وہ فرشتے ہیں کیسے؟ غلاظ شداد، طاقتور، سخت مزاج. غلاظ مانے سخت مزاج، شداد طاقتور. ایک فرشتہ چاہے تو ایک اپنے پر اٹھا کر ساری زمین کو پٹک دے. ہر فرشتے کو ایسی طاقت دی اللہ نے. قرآن کریم میں جب یہ آیت اتری سورہ مدثر میں، علیہا 19، جہنم میں 19 فرشتے سپرنٹینڈنٹ ہیں. تو مکہ والوں نے مذاق اڑایا. ایک پہلوان تھا مکہ میں، اس نے کہا بھی مسئلہ حل ہو گیا. وہ جو 17 ہیں، وہ جو 19 ہیں، ان میں 17 سے تو میں اکیلا نمٹ لوں گا، اور باقی 2 سے تم سب مکہ والے مل کر نمٹ لیجیے، میں جہنم سے بھاگ نکلیں گے. اللہ نے جہنم میں ڈال دیا، جیل خانے میں بند کر دیا. جیل خانے میں بھاگ نکلو. تو اس نے کہا 17 سے تو میں نمٹ لوں گا اکیلا، اور باقی 2 سے تم سب مکہ والے مل کر نمٹ لیجیے، اور سب بس جہنم سے بھاگ نکلیں گے. تو آیت نازل ہوئی کہ وہ 17 تو 19 تو سپرنٹینڈنٹ ہیں، اور ہر داراللہ کے ماتحت کتنے ہیں اللہ جانتے ہیں کتنے ہیں. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے پروردگار کے لشکر کو وہی جانتے ہیں کتنے ہیں. پھر وہ جو 19 ہیں اور 19 کے ماتحت ہیں، وہ سب فرشتے غلاظ شداد ہیں، سخت مزاج، رو رعایت نہیں، اور پاورفل، طاقتور. تم 17 سے کیا نمٹو گے؟ سارے مل کر 2 سے کیا نمٹو گے؟ ساری کائنات مل کر کے ایک فرشتے سے نمٹ سکتی ہے. اللہ نے ان کو بنایا ہے غلاظ شداد، وہ سخت مزاج، نرمی نہیں کرے، جو حکم ہے اسی کے مطابق. طاقتور ایسے ہیں کہ کوئی ان کو زیر نہیں کر سکتا. ایسے جہنم میں جانا پڑے گا اگر تم نے اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم سے نہیں بچایا. اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو جہنم سے کیسے بچانا ہے یہ مجھے نہیں بیان کرنا، سب مومنین جانتے ہیں. مگر ہماری ایک کوتاہی ہے، ہم اپنی ذات کو تو جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. صبح سویرے اٹھ کر مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ یہاں کون سے لڈو تقسیم ہو رہے ہیں؟ مسجد میں کون سے لڈو تقسیم ہو رہے ہیں جو صبح اٹھ کر کے آتے ہیں؟ یہ خاص مخصوص سے آتے ہیں. مگر اپنی فیملی پر جو ہمیں دھیان دینا چاہیے وہ نہیں دیتے. بھائی یہ واقعہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی فیملی پر، بیوی پر، بچوں پر، لڑکے اور لڑکیاں جب تک ہمارے اندر میں ہے وہ ہماری فیملی. لڑکی شادی ہوئی چلی گئی، اب وہ ہماری فیملی میں نہیں رہی. لڑکا
کا شادی ہو گئی اور ہم نے اس کا الگ گھر بسا دیا، اب وہ ہماری فیملی میں نہیں رہی۔ ماں باپ الگ رہتے ہیں، وہ ہماری فیملی میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ہماری فیملی میں۔ بھائی بہن ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ہماری فیملی میں۔ تو ہم اپنی فیملی کو بچانے کے لیے جیسی کوشش ہونی چاہیے کوشش نہیں کرتے، یہ کوتاہی ہے ہماری۔ اور اس کی سزا صرف فیملی کو نہیں ملے گی، فیملی کا جو ہیڈ ہے اسے بھی ملے گی کہ تم نے اپنی بیوی کو کیوں نہیں سنبھالا، تم نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں سنبھالا، تم نے اپنی بہوؤں کو کیوں نہیں سنبھالا، تم نے اپنے ماں باپ کو، بھائی بہنوں کو کیوں نہیں سنبھالا۔ وہ الگ ہو جائے سیپریٹ تو ان کا اپنا، اب ہماری فیملی میں نہیں، لیکن جب تک ہماری فیملی میں ہے اور کوتاہی ان میں ہوگی تو اس کی بات سن کے ہم سے بھی ہوگی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو دوزخ سے بچاؤ۔ بعض حضرات یہ گزر کرتے ہیں کہ بتیرا سمجھاتا ہوں مگر نہیں مانتا، بیٹا نہیں مانتا، اٹھ کر کے مسجد میں نہیں آتا، بیٹی نہیں مانتی تو تبلیغ میں نکالو، ایک چلے کے لیے تبلیغ میں بھیجو، انشاءاللہ ماننے والا بن کر آئے گا، نماز سیکھ کر آئے گا، نماز پڑھنے کا جذبہ لے کر آئے گا۔ آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ کے کہنے سے کام نہیں چلتا، تو پھر اللہ نے تبلیغ والا راستہ رکھا ہے، سمجھا بجھا کر ذہن بنا کر کے تبلیغ میں نکالو۔ تو وہ بیٹا عبادت کا ذہن بن کر آئے گا، لیکن بیٹیوں کو اور بیوی کو تبلیغ جماعت میں نکالنا جائز نہیں۔ بیٹیوں کو اور اپنی بیوی کو تبلیغ میں نکالنا جائز نہیں ہے، تنہا کسی محرم کے ساتھ یا شوہر لے کر جائے یہ بھی جائز نہیں۔ آپ کے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ یہی ہے، اور مسلسل یہ فتویٰ نکل رہا ہے کہ عورتوں کا جماعت میں نکلنا جائز نہیں۔ 1400 سال ہو گئے، تبلیغ یعنی دوسروں کو دین پہنچانے کی ضرورت تو ہمیشہ رہی، مگر یہ کام ہمیشہ مرد کرتے رہے، عورتیں گھروں سے نہیں نکلی اس کام کے لیے۔ اب 15ویں صدی میں عورتیں کیوں نکل رہی ہے؟ دین دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت تو ہر زمانے میں رہی، اور یہ ضرورت مرد پوری کرتے رہے، عورتیں کبھی نہیں نکلی۔ جیسے نبوت ضروری ہے، اللہ کا دین انسانوں تک نبی ہی تو پہنچائیں گے، مگر نبی ہمیشہ مرد ہوتے رہے، عورت کبھی نبی نہیں بنائی گئی۔ کیوں نہیں بنائی گئی؟ عورت رہتے ہوئے اپنی وضع باقی رکھتے ہوئے نبوت کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی، اس لیے ان کو نبی نہیں بنایا گیا۔ تو اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام بھی مرد کریں گے، عورتیں اپنی وضع باقی رکھتے ہوئے یہ کام نہیں انجام دے سکتی، ورنہ تو 1400 سال میں عورتوں کا دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنے کا رواج کیوں نہیں؟ آج کیوں رواج ہوا؟ اس لیے میں نے کہا تھا کہ جیسے کرسیوں پر نماز پڑھنے کا 1400 سال سے بیمار اور معذور نہیں تھے، اور کرسیاں نہیں تھی، کرسیاں ہر زمانے میں رہی، اسلام سے پہلے سے کرسیاں ہیں، کہ 1400 سال سے معذور کرسیوں پر نماز کیوں نہیں پڑھتے، زمین پر بیٹھ کر کیوں پڑھتے؟ ایسے ہی دعوت و تبلیغ کی ضرورت تو ہر زمانے میں ہے، پھر عورتیں کیوں نہیں نکلتی تھی؟ یہ کام مرد یہ کیوں کرتے تھے؟ آج ہی عورتوں کے نکلنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ دارالعلوم دیوبند کا یہ فتویٰ برابر چل رہا ہے، مگر اب کوئی مانے نہ مانے تو اس کی مرضی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا کام تو مسئلہ بتلانا ہے، فتویٰ دینا ہے، سمجھانا ہے، ماننا نہ ماننا یہ تو لوگوں کا کام ہے، کوئی ڈنڈا دے کے تھوڑی منوائیں گے۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں تبلیغ میں عورتوں کو نکالو،
وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں جہاد میں عورتیں بھی جاتی تھیں. یہ تو غلط دلیل ہے. عورتوں کے ذمے جہاد ہے ہی نہیں. جہاد تو ہیوی ڈیوٹی ہے، اور جو تمام کام جو ہیوی ڈیوٹی ہیں اللہ نے عورتوں کے ذمے نہیں رکھے. جہاد بھی ان کے ذمے نہیں رکھا. پھر حضور کے زمانے میں چھوٹے بڑے لشکروں میں عورتیں جو جاتی تھی وہ دو قسم کی عورتیں جاتی تھیں. ایک تو امیر کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی تھی. حضور کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی اہلیہ محترمہ ساتھ ہوتی تھی، کیونکہ جب جنگ ختم ہوتی ہے تو دشمن کے قیدی پکڑے جاتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی. وہ جو عورتیں غلام باندی بنائے جاتے ہیں یہ قید میں آتے ہیں، اور امیر کا ہاتھ قیدیوں میں لمبا ہے جو جا کر. بس اگر امیر کے ساتھ بیوی نہیں ہے تو امیر پر کوئی الزام آ سکتا ہے. جو باندی یا قیدی پکڑی گئی عورتیں اور امیر کے ساتھ بیوی ہے تو کیا الزام آئے گا؟ اولاً تو لوگ ہی سمجھیں گے کہ بھائی امیر کے پاس بیوی ہے، وہ باندیوں میں کیوں ہاتھ لمبا کرے گا؟ اور کرے گا تو سب سے پہلے بیوی نگرانی کرتی ہے. شوہر کی آنکھوں پر نگرانی بیوی کرتی ہے کہ کس کو دیکھتا ہے. تو دوسرے سولجر اگر امیر کو نگرانی نہیں بھی کریں گے تو جو ساتھ کی بیوی ہے وہ نگرانی اس کی آنکھوں کی کرے. تو ایک تو امیر کے ساتھ اس کی بیوی ہوتی تھی، اور ایک وہ خواتین جو علاج معالجہ جانتی تھی، خدمت انجام دے سکتی تھی. ایسی عورتیں باقاعدہ حضور سے پرمیشن لیتی تھی اور ان کو اجازت ملتی تھی جہاد میں نکلنے کی. وہ کیا کرتی تھی؟ میدان میں زخمی ہو کر لوگ پڑ گئے تو یہ پانی مشکیں اٹھا کر ان کو پانی پلاتی تھی. جو قیدی ہو گئے ان کو اٹھا کر کیمپ میں لاتی تھی. ان کے پاس خود مرہم پٹیاں ان کی اپنی بنائی ہوئی دوائیں ہوتی تھی. وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، علاج کرتی تھی. اس مقصد سے خاص عورتیں جاتی تھی جو نرس کا کام کر سکتی تھی. تبلیغ کے لیے نہیں جاتی تھی. تبلیغ کس کو کریں گے؟ سامنے میدان میں سامنے دشمن کھڑا ہے، لڑائی ہونے والی ہے، ان دشمن تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے تو کس کو عورتیں تبلیغ کریں گے؟ ارے عورتیں اس دو مقصدوں کے ساتھ جاتی تھی. ایک تو امیر کی بیوی جاتی تھی، ایک وہ عورتیں جو نرس کا کام جانتی تھی، ڈاکٹرنی تھی، علاج معالجہ دوائیں خود تیار کرتی تھی اور مرہم پٹی زخمیوں کی کرتی تھی. زخمیوں کو اٹھا کر کیمپوں میں لاتی تھی. جو میدان میں پڑے ہیں انہیں جا کر پانی پلاتی تھی. یہ فوجی خدمات انجام دینے کے لیے عورتیں جاتی تھی، ساتھ میں تبلیغ کے لیے نہیں جاتی تھی. بس یہ دلیل جو بیان کی جاتی ہے یہ دلیل بھی بوگس ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اپنے لڑکوں کو اگر وہ مسجد میں نہیں آتے سمجھانے کے باوجود ذہن بنا کر بیٹا یہ چلہ لگا کر آئے. انشاءاللہ وہ ایک چلہ لگا کر آئے گا تو کام کا بن کر آئے گا. رہی بیٹیاں اور بیویاں ان کو آپ کو ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر میں ان کو ذہن بنائیں، جماعت میں نہیں بھیجیں گے. گھر میں ذہن کیسے بنائیں؟ روزانہ فضائل کی کتابوں کی 15 منٹ تعلیم شروع کر دو. بیٹیوں کو بٹھاؤ، بیوی کو بٹھاؤ، خود بیٹھو اور فضائل کی جو کتابیں ہیں یا اور کوئی بھی دینی کتاب ہے وہ پڑھو روزانہ آدھا گھنٹہ. تو سب کا ذہن بنے گا، اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے. بہرحال ان کو لڑکیوں کو اور بیویوں کو آپ کو گھر میں سنبھالنا ہے، اور سنبھالنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ فضائل کی کتابوں کی تعلیم شروع کرو یا اس کے علاوہ دین کی کوئی بھی کتاب اس کی تعلیم شروع کرو. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا نصیحت کرو، نصیحت کرنے سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے. اور آپ سال کا سال گزر جاتا ہے گھر میں بیٹھ کر کوئی آپ تعلیم کی مجلس ہی نہیں کرتے. تو اب بیوی فجر کی نماز کے لیے کیسے اٹھے گی؟ بیٹیاں کیسے اٹھیں گی؟
ان کا دینی مزاجی بنا ہوا نہیں. ہمارے گھروں میں 7 سال گزر جاتا ہے، گھر میں کوئی مجلس نہیں ہے جس میں ہم گھر کی خواتین کو سمجھا نہ سکے تو کتاب پڑھ کر سنائیں. ہمارے گھروں میں کوئی مجلس ہی نہیں، تو پھر کیسے ذہن تو ذہن بناؤ. بہرحال اللہ کا حکم ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ، اپنے فیملی کو بچاؤ. یہ امام صاحب نے آج آیت پڑھی تھی، میں نے عرض کی اب آپ حضرات کو کچھ کہنا ہو پوچھنا ہو وہ لوگ بھی تو 1.5 بھی کہیں گے، ورنہ ٹوکرے میں پڑے رہیں گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور کوئی بھی پوچھے گا کیوں سب بڑی عمر کے نظر آ رہے ہیں، ان کو کوئی اشکال نہیں ہوتا. الحمدللہ دین کے بارے میں مطمئن ہے. بچیوں کو مدرسے میں بھیجنا، بچیوں کو مدرسے میں بھیجنا. میں اونچا سنتا ہوں، ذرا زور سے بولو. بچیوں کو مدرسے میں بھیجنا کیسا؟ یہ بھی غلط ہے. لڑکیوں کو مدرسوں میں بھیجنا یہ بھی غلط ہے. لیکن غلط کیا ہے؟ 3 باتیں غلط ہیں. لڑکیوں کو مردوں کے ذریعے پڑھوانا یہ غلط ہے. لڑکیوں کو تعلیم دو، عورتیں پڑھائیں. اب یہ جو رواج چل پڑا ہے کہ پردے کے پیچھے سے لاؤڈ اسپیکر سے مرد پڑھا رہے ہیں، یہ غلط ہے. 14 صدیوں میں اس کا کوئی رواج نہیں رہا. اب 15ویں صدی میں کیوں اس کا رواج ہو گیا؟ لہذا عورتوں کو تعلیم دو، مگر لڑکیوں کو پڑھائیں. عورتیں رو در رو آمنے سامنے پڑھائیں. آمنے سامنے جو تعلیم ہوتی ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے، اور خط سے، ٹیلی فون سے، لاؤڈ اسپیکر سے جو تعلیم ہوتی ہے وہ ہاف ہوتی ہے. تو ہاف تعلیم سے کیا ملے گا لڑکیوں؟ پوری تعلیم دو. عورتیں ایسے مہیا کرو کہ عورتیں اویلیبل نہیں ہیں تو جتنی چادر اتنا پیر لمبا کرو، اس چادر سے زیادہ پیر لمبا کیوں کرتے؟ ایک تو یہ غلطی ہے. دوسری غلطی یہ ہے کہ بورڈنگ، لڑکیوں کی بورڈنگ کبھی نہیں رہی. صبح باپ یا بھائی یا محرم مدرسے میں بیٹی کو پہنچاتے، دن بھر وہاں پڑھے، شام کو گھر لے آئے. بورڈنگ نہیں. اسلام کی 14 صدیاں گزر گئی ہیں. عورتوں کی، لڑکیوں کی بورڈنگ کا کوئی رواج نہیں. اور لڑکی ماں باپ کی نگرانی میں ہی اچھی ہوتی، سپروائزر کی نگرانی میں اچھی نہیں ہوتی. ماں باپ کی نگرانی ہی اچھی ہے. دیکھو یہ ماں بیٹی کی نگرانی کرتی ہے، اور مدرسے میں جو عورت سپروائزر ہے وہ نگرانی کرتی. دونوں نگرانی میں بہت بڑا ہے. ماں کو پٹا کر کے بیٹی گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتی، اور سپروائزر کو پٹا کر طالبہ گناہ میں مبتلا ہو سکتی. دونوں کی نگرانی میں فرق ہے. تو یہ جو بورڈنگ کا رواج چل پڑا یہ بھی غلط ہے. تیسری غلطی کیا کرتے ہیں؟ وہ سیلیبس، نصاب تعلیم جو مردوں کے لڑکوں کے لیے لکھا گیا وہ لڑکیوں کو پڑھاتا ہے. عجیب بات ہے. یہ جتنی کتابیں ہیں یہ تو سب لڑکوں کے لیے لکھی گئی، مردوں کے لیے لکھی گئی. یہی کتابیں لڑکیوں کو پڑھاتے. کیا حماقت ہے! لڑکیوں کو تعلیم دینی ہے تو ان کا سیلیبس الگ تیار کرو. کل ہی کا قصہ ہے. کا میں ایک لڑکیوں کے مدرسے میں گیا، میں وہاں بخاری شریف کا مجھے درس لینا تھا. تو جو بخاری کا استاد تھا اس نے بخاری شریف کھول کر کے رکھی کہ یہاں سے سبق ہو. اب میں نے دیکھا تو وہ تھا بابن الجنت تحت بارقۃ السیوف. جنت تلواروں کی جھنکار کے نیچے ہے.
جنت چاہیے جہاد میں نکلو، جہاد کرو، کافروں سے لڑو، مرو، شہید ہو، جنت ملے گی۔ اب یہ بات لڑکیوں کو پڑھایا جا رہا ہے، لڑکیوں کو تو جہاد ہے ہی نہیں، اللہ نے لڑکیوں کو تو جہاد رکھا ہی نہیں۔ اور یہ کتاب الجہاد بخاری میں بہت بڑی کتاب ہے، تو لڑکوں کے لیے ہے، ان کو آگے چل کر جہاد کرنا ہے، لڑکیوں کو کیسے کرنا؟ اب مجھے وہ کتاب الجہاد پڑھا رہا اور مجھے رکھا کہ اس بات سے سبق بنا۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلطی ہے۔ اگر آپ کو لڑکیوں کو تعلیم دینی ہے دو، ضرور دو، شوق سے دو، کوئی منع نہیں کرتا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پر علم دین طلب کرنا فرض ہے، دو۔ مگر یہ جو 3 غلطیاں ہو رہی ہے تو مت کرو۔ عورتوں کو تعلیم دینی ہے تو ان کی الگ کتابیں تیار کرو، سیلیبس ان کا الگ تیار کرو، وہ انہیں پڑھاؤ۔ کتاب الجہاد ان کو پڑھانے سے کیا فائدہ؟ تو میں نے کہا کہ آج کل یہ سب کوئی مانتا نہیں ہے، کہو سمجھاؤ، کوئی مانتا، کیونکہ 80% لڑکیوں کے مدرسے بزنس پوائنٹ پر شروع ہوتے ہیں۔ یہ میں انڈیا کی بات کہہ رہا ہوں، آپ کے ملکوں کی نہیں کر رہا، آپ کے ملکوں کے حالات سے میں واقف نہیں۔ ہمارے انڈیا میں باڑھ آئی ہے، باڑھ جانتے ہو، پانی کا برسات میں پانی کا سیلاب آتا ہے، اردو میں سیلاب کو باڑھ کہتے ہیں۔ باڑھ آئی ہوئی ہے، ہر آدمی 2 انچ رکھ کر لڑکیوں کا مدرسہ، اور ڈبل ٹرافک، لڑکیوں سے فیس بھی لے رہا ہے، چندہ بھی کر رہا ہے، تعلیم والیم صفر، بزنس پوائنٹ پر لڑکیوں کے مدرسے قائم ہو رہے کمانے کے لیے۔ بس ایسی صورت میں کون مانتا ہے مسئلے پر؟ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرو بھائی، وقت پورا ہو گیا۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ یا الہ العالمین، ہمارے اکٹھا ہونے کو بھی قبول فرما، ہمارے جدا ہونے کو بھی قبول فرما۔ اے میرے مولا، ہمیں اپنی مرضیات پر چلا، ہمیں دین کا فہم عطا فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری نیکیوں میں برکتیں پیدا فرما، برائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے میرے مولا، ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔